بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ حضرت ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکیزہ سیرت اور بلند کردار کی مالکہ تھیں۔ سچائی اور اخلاص آپ کا شیوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار زوجہ تھیں۔ ایثار اور قربانی کی پیکر تھیں۔ فہم و فراست اور عقل و دانش میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جود و سخا کی خو گر تھیں۔ انتہائی نرم دل رکھنے والی خاتون تھیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی عزیز رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان جیسی کوئی بھی بیوی نہیں۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا شدید غم کی کیفیت میں تھیں۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دل جوئی جن الفاظ کے ساتھ فرمائی تھی، ان الفاظ میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ ان علی اول من آمن باللہ ورسولہ من ہذہ الامہ ہوا وخدیجہ امک، یعنی علی اور خدیجہ سلام اللہ علیہما یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دنیا کی تاریخ کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا، ان میں سر فہرست اور سنہری حروف سے لکھا جانے والا مقدس نام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی معزز ترین اور دولت مند خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل اور ایمان و ایقان میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہیں سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ پر اتنا رشک میں نہیں کرتی تھی جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر میں کیا کرتی تھی، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اور یہ بھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس بکری کا گوشت آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو اتنا وافر بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اس روایت کو بھی امام بخاری نے نقل فرمایا۔ امام مسلم نے ایک اور روایت نقل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی تھی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کائنات سے تشریف لے کر گئیں تو ان کے جانے کے چند دنوں کے بعد ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس سال کو جس سال میں یہ دونوں مقدس ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے کر گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کا سال اس کو قرار دیا، اس کو عام الحزن قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
حضرت خدیجہ کا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام دیں، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اس روایت کو بھی امام بخاری نے نقل کیا، اور یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے ان کو سلام بھیجا۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے تمام گھر والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن اہل بیت کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔